السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات سامعات ماؤ بہنوں، دین اسلام میں اللہ رب العزت نے اس کا یہ مزاج رکھا یہ لچک رکھی کہ ہر قوم کے اندر ہر وقت میں تا قیامت اس کا نفاذ ہو سکے، اس پر عمل آسان ہو جائے، اس کے طریقہ کار کو واضح کیا، اس کے زیر اثر رہنے والے لوگوں کا حقوق متعین کیے، ان کی زندگی پر پڑنے والے آثار اور اس سے متعلقہ احکامات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ جہاں پر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ حقوق دیے، بوڑھوں کو یہ حق دیے، والدین کے لیے یہ حق بیان کیے، فلاں طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق بیان کیا، حتیٰ کہ حیوانات کے حقوق بھی واضح کیے، وہیں پر ہمیں ایک غلط فہمی باقی رہتی ہے کہ جب ہم کرسمس کے موقع پر، اہل کتاب کی عیدوں کے موقع پر آیات اور احادیث کو پڑھتے اور سنتے ہیں، اس متعلق اپنے عقیدے کی پختگی کے دلائل کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں،
اس کے اندر اللہ رب العزت کی ان کے عقائد کی ترویج اور نشر و اشاعت اور اس میں شمولیت پہ رب کی ناراضگی کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ گویا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر غیر مسلم کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک وہ بنیاد ہے جو ہماری دین سے شناسائی نہ ہونے کی بنا پر یا صرف چند عقائد کی، چند دلائل کی روشنی میں اس کلی نتیجے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھنے والی وہ ظالمانہ سوچ جو اس معاشرے کے حصے، اس معاشرے کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کو اپنے اس ظالمانہ سوچ تلے دباتی ہے۔ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے جس گوشے اور جس خطے میں آپ رہیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سب پر ایک دین مسلط کر دیں۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین منوانے میں، اسلام قبول کروانے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس نے دین قبول کرنا ہے وہ دین کو سمجھے، اس کی بنیادوں کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کے طریقہ کار کو سمجھے، اس پر عمل نہ کرنے کی وعید کو سمجھے، اس کی خرابیوں کو جائزہ لے، اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر پیدا ہونے والے خطرات کا جائزہ لے اور پھر وہ اسلام قبول کرے۔ اگر وہ زبردستی کرے گا تو بعد والے امور کے اندر وہ شخص سمجھوتا کرتا چلا جائے گا، اور اگر وہ اپنی مرضی سے کرے تو جان کا خطرہ بھی وہ مول لے لے گا، لیکن پھر دین سے نہیں پھرے گا۔ اسی لیے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ دین قبول کرنا چاہے اس پہ کوئی سختی نہیں کرنی، وہ اپنی مرضی سے کرے اگر وہ کرنا چاہے۔ لیکن اگر کر لے اور پھر وہ دین سے پھر جائے، دین اسلام کا منکر ہو جائے، اس دین کو رد کر دے اور پھر واپس کسی اور دین کے اندر شامل ہو جائے، پھر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر رب کا قانون نافذ کرے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو واپس دین میں آنے کی دعوت دی جائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی معاشرے میں جو معاشرہ آپ نے قائم کیا ہو، وہ معاشرہ کئی سارے طبقات پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے ایک طبقہ غیر مسلم کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو نکال باہر کریں یا ان کو آپ ایسے طریقے سے اسلام کی جانب لے آئیں کہ ہر طرف مسلمان نظر آئیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ کی یہ سنت کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی اہل یہود کی تھی، اور یہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تلے تھے، آپ کے دین کو تسلیم کر چکے تھے، آپ کی سرپرستی کو قبول کر چکے تھے، ان پر تو آپ اپنے احکامات کو لاگو کر سکتے تھے، لیکن جو غیر مسلم تھے، جو یہودی تھے، ان کو آپ کس تناظر میں، کس صورت میں اپنے احکامات تلے لاتے؟ تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ اور نظام وضع کیا گیا، وہ تھا میثاق مدینہ کا۔ ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا، پھر اس معاہدے کے تحت ان کو ان کے حقوق دیے گئے، ان کو ان کے مذہبی معاملات میں آزادی دی گئی کہ وہ مدینہ کے اندر رہنے میں حق بجانب ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر اہل یہود پر باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی طرف سے دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہود مسلمانوں کی طرف سے دفاع کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور اس جرم میں وہ اہل عرب اور جزیرۃ العرب سے نکال باہر کر دیے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں جس معاشرے میں آپ بس رہے ہیں، وہاں پر جہاں دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، وہاں غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، کہ ان کے کسی عقیدے کی خرابی کا حصہ نہیں بننا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم دراصل اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود اللہ ہے، یا اللہ اور ان کی ماں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کی خرابی اور اللہ کا بہت بڑا غیظ و غضب ہے ان کے اوپر، اور اس کا حصہ بننا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان معاشرے کے اوپر ان کے حقوق ہیں، اور آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اور بھلائی اور نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، لا ینہاکم اللہ تمہیں نہیں روکتا، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان غیر مسلموں کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں جو تم سے دین کے مسئلے میں جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم پر کوئی ظلم بھی نہیں کرتے، أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ عدل کرو۔ اور اسلامی تاریخ اول سے محمد الرسول اللہ نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور آج تک جب تک مسلمان دنیا پر غالب رہے، مسلمانوں کے پاس ان کی تاریخ کے میراث میں سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو وہ آزادی دی ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ 5 بر اعظموں کے اندر تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی اتنا لمبا عرصہ غلبہ رہے اور اتنی قوت کے ساتھ غلبہ رہے کہ کوئی شخص چون چرا نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کے غلبے کے تحت سارے مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دین پر عمل کرنے میں آزادی تھی، اور وہ کسی قسم کی پابندی کا شکار نہیں تھی۔ یہ اسلام کے علاوہ کسی اور تاریخ کا امتیاز نہیں ہے، اور اس کی اسلام نے بنیادیں قائم کی ہیں، اور اہل اسلام نے اس پر عمل کیا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اس کو بیان کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے کئی ساری چیزوں پر اپنے دماغ سے کئی اصول وضع کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور اہل اسلام بدنام ہوئے، کہ یہ غیر مسلموں کو اپنے علاوہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور اس میں کسی قدر وہ اب حق بجانب ہیں یہ بات سمجھنے میں، سوچنے میں۔ مسلمانوں کے رویے کیا ہیں؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ صفائی کرنے والے لوگ زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا لوگوں کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے مسلمان ان سے اپنا کام نکلواتا ہے۔ لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو بالکل کھانا کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک شخص کے ساتھ میرا واسطہ پڑا کام کے حوالے سے۔ کام کے بعد ہم نے کھانا منگوایا تو کہا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے مجھے دیکھے جا رہا ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال میرے زبردستی اصرار پر اس نے کھانا کھایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ کہنے لگا اصل میں حیران اس بات پہ تھا کہ آپ کے جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے، آپ تو امام ہیں، ان کے مولویوں میں سے شامل ہوتے ہیں، آپ ہمیں کیسے کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جبکہ یہ اسلام کا مزاج شروع سے نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر آپ نے اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ان کے ہدیے اور تحفوں کو قبول کیا، آپ ان کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی محمد الرسول اللہ کے پاس، یہودیہ عورت تھی، اس نے کہا میں آپ کی اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے دعوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ساتھ لے کر اس دعوت پر تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کے لیے بکرے کا گوشت بنایا، اور پھر آپ نے اس کا ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ اس گوشت نے بول کر بتایا کہ محمد نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ آپ نے وہ لقمہ نکال دیا، لیکن وہ زہر کا اثر آپ کے جسم میں باقی رہا، اور دوسرے صحابی جنہوں نے کھایا تھا وہ فوت ہو گئے، اس زہر کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا، میں نے یہ سوچا اگر آپ سچے نبی ہوئے،
اگر آپ حقیقی واقعتاً نبی ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر زہر ہے اور آپ نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ حقیقی نبی نہ ہوئے آپ زہر کھا لیں گے، ہماری اور آپ کی قوم کی جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ محل نظر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کیا، آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے اس کے گھر سے کھانا کھایا، ایک آگے جو معاملہ ہوا یہ ایک اور شرعی نقطہ نظر ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ لین دین کیا کرتے۔ جب آپ فوت ہوئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے گھر میں ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کے پاس وہ رکھوا کر اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعامل تھا، تعلق تھا، ان کے حقوق کی ادائیگی تھی جو ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہے۔ فرمایا من قتل معاہدا بغیر نفس، ایک وہ غیر مسلم جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے اور مسلمان یہ سمجھ کر کہ اس کا تو کوئی حق نہیں ہے، تو کافر ہے، کافر کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، کافر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے، اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کسی کافر کو قتل کرتا، محض کافر سمجھ کر اس نے قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کے داخلے کی تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور وہ اس تربیت پر سختی سے عمل پیرا رہے تا وقت ہے کہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کا اللہ رب العزت کے ہاں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تاریخ اسلام میں 2 ادوار انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک دور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے جو خلافت امیہ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگر آپ دیکھیں، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دیکھیں، تو آپ کو ان صحابہ کرام کی خصوصاً غیر مسلموں کے معاملے میں اللہ سے خوف، اللہ کے ہاں جواب طلبی، اس کا کتنا ڈر تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرسمس آئے تو ہمارے حکمران سمجھتے ہیں ان کا کیک کاٹ کر ان کے ساتھ تصویر بنوا لینا یہ حقوق کی ادائیگی ہو گئی بس، حالانکہ وہ معاہدہ، وہ جس آپ مجلس میں شریک ہیں، وہ اللہ کی بغاوت پر آمادہ کرنے والی مجلس ہے، اس بغاوت کا اظہار کرنے والی مجلس ہے، اس کا حصہ بن کر آپ رب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ اصل حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ آپ ان کے طرز زندگی کو آسان کیجئے، ان کے لیے ان کے خلاف ہونے والی قتل و غارت کو ختم کیجئے، ان کے خلاف معاشرے میں پھیلنے والی نفرتوں کو ختم کیجئے، ان کی مذہبی آزادی کو یقینی بنائیے۔ اصل میں یہ ان کے حقوق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ ایک محلے سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک بابا، ایک بزرگ، نظر انتہائی اس کی کمزور ہے، ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، کوئی چیز بھیک میں مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ مسلمانوں کی خلافت میں ایک شخص کیسے بھیک مانگ سکتا ہے، جبکہ خلافت نے ہر شخص کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق پیسہ ملتا ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے، گھر بیٹھ کر اس کو ہر مہینے خلافت کی طرف سے اس کا حق موصول ہو جاتا ہے۔ تم کون ہو؟ تمہیں بھیک کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، اور میں خلیفہ نے ہمارے اوپر جو ٹیکس مقرر کر رکھا ہے، ایک غیر مسلموں کا جزیہ ہے، ٹیکس ہے، جس کی بنا پر آپ ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، میں اس ٹیکس کی ادائیگی اور اپنے بڑھاپے کی مشکلات کا شکار ہوں۔ اب بڑھاپے میں کیسے کماؤں؟ میں خود بھی کچھ کھانے پینے کو میرے پاس نہیں ہے، تو مانگوں گا، بھیک ہی مانگوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ حضرت عمر اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بیت المال کے سربراہ کے پاس لے کر گئے اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لوگوں کی جوانیاں کھا جائیں اور یہ ہمیں ٹیکس ادا کرتے رہیں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خلافت ان کا خیال ہی نہ رکھے، ان کو ایسے چھوڑ دے، ان کا اسی طرح وظیفہ مقرر کرو جس طرح ایک مسلمان کا وظیفہ مقرر ہے۔
ان کو اسی طرح ان کے حقوق دو جس طرح ان کے دوسرے لوگوں کے مستحق لوگوں کے حق ادا کرتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خلافت ایک شاندار خلافت ہے، اس کو اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو وہ ایمان میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، اتنی شاندار خلافت۔ غیر مسلموں کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں قتیبہ بن مسلم ایک بہت بڑے سالار تھے، جو تقریباً ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانے سے مسلمانوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں جنگوں کے لیے اور جہاد کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت قتیبہ نے سمرقند کا علاقہ فتح کیا۔ بخارا اور سمرقند دو مشہور شہر ہیں، تاریخی شہر ہیں، انہوں نے سمرقند فتح کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قائم ہو گئی۔ اس دوران اہل سمرقند نے حضرت عمر کی شجاعت، ان کے عدل، ان کے خدا خوفی کے بارے میں بڑی تفصیل سے سن رکھا تھا، تو وہ سمرقند کے حکمران کے پاس آئے، گورنر کے پاس آئے، اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ ہم خلیفہ کو ایک شکایت بھیجنا چاہتے ہیں، تم ہمیں اس شکایت کو بھیجنے کی اجازت دو۔ گورنر نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ وہ گورنر سمرقند کا گورنر ہے، جس شہر کی شکایت جا رہی ہے۔ کہا شکایت کیا ہے؟ کہا کہ ہماری شکایت یہ ہے قتیبہ نے ہمارے علاقے پر غلط قبضہ کیا ہے، یہ قبضہ بنتا نہیں تھا۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ کسی جگہ پر جنگ کے لیے جاتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ پھر اگر وہ کہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو جزیہ دیں، ان کو کہیں کہ بھائی جزیہ دو، ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارے تحت رہو۔ اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں تو پھر اس کے بعد جنگ کی بات ہے اور باقاعدہ دعوت دے کر جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہمیں تو وہ یہ لوگ آئے ہیں اور ہمارے علاقوں پہ چڑھ دوڑے ہیں، ہمیں تو نہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، نہ جزیے کی بات کی ہے، نہ جہاد کے لیے باقاعدہ میدان میں آنے کی دعوت دی ہے، یہ طریقہ غیر مناسب ہے، ہم تو شکایت لکھیں گے۔ اس گورنر نے ان کو اجازت دی، بالکل آپ شکایت لکھیے، آپ بھیجیے خلیفہ کو۔ انہوں نے ایک خط لکھا، وہ قاصد لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا۔ مختلف روایات میں اس کے مختلف الفاظ ہیں، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ قاصد جب دمشق میں پہنچا، دمشق اس وقت بنو امیہ کے گورنران کا، عمال کا، خلیفہ کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ بتلایا وہ اپنے گھر میں ہوں گے، آپ فلان جگہ پر تشریف لے جائیے۔ وہ جاتا رہا یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک گھر کے اندر کچھ تزیین و آرائش کا اور مرمت کا کام کر رہا ہے، اور گندے سے اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ قاصد نے اس کو آواز دی، اے اللہ کے بندے، میں خلیفہ کو تلاش کر رہا ہوں، کیا تم مجھے خلیفہ کے بارے میں بتلا سکتے ہو کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ اس نے پوچھا اس بندے نے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں سمرقند کی طرف سے آیا ہوں اور ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا وہاں قتیبہ بن مسلم نے ہمارے علاقے کو ظلم کے ساتھ فتح کیا ہے، وہ جو طریقہ آپ لوگوں کے ہاں رائج ہے اس کے مطابق اس نے ہمارے علاقے کو فتح نہیں کیا، ہم یہ شکایت لے کر خلیفہ کے پاس آئے۔ تو اس شخص نے کہا میں خلیفہ ہوں، آپ مجھے اپنی شکایت دیجیے۔ انہوں نے خط دیا، اس خط کی پچھلی جانب انہوں نے لکھا گورنر کو، سمرقند کے گورنر کو، کہ تم ایک قاضی مقرر کرو، اپنے اندر سے ایک قاضی مقرر کرو جو اہل سمرقند اور قتیبہ کے اس مسئلے کا حل کرے اور اس کا فیصلہ سنائے۔ ایک سطر کے اندر، ایک لائن کے اندر یہ جواب لکھا اور اس کو بھیج دیا۔ قاصد حیران تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ میں لے کر آیا ہوں، یہ اپنے ہی بندے سے مسئلہ حل کروا رہے ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اپنے ہی گورنر کو لکھ رہے ہیں، مسئلہ کیسے خاک حل ہوگا؟ بہرحال وہ
وہاں سے چل پڑا اور اس نے اپنا پیغام لے جا کر گورنر کے حوالے کیا۔ گورنر نے ایک شخص کو قاضی مقرر کیا اپنی مجلس میں سے، اپنے ہی شورا میں سے، اپنے ہی لشکر میں سے، اور قاضی نے قتیبہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ قتیبہ جو پورے اس خطے کا، اس مشرقی خطے کا فاتح ہے، جس کے قدموں تلے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے ہیں، اور وہ ایک بہترین سپہ سالار ہے، وہ ایک معمولی سے قاضی کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا اور وہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے مقابل سمرقند کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصلہ ہونے کو آیا، اس نے پوچھا قتیبہ بتلاؤ جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ قتیبہ نے کہا بالکل درست کہتے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، ابھی شہر کو خالی کر دیا جائے، شہر واپس سمرقند والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اہل سمرقند نے اتنا بڑا عدل دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا شہر ویسے ہی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت تھے، انہوں نے کچھ علاقے فتح کیے اور ان سے جزیہ لینا شروع کیا۔ جزیہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی حفاظت کریں گے، اب آپ پر ان کا دفاع کی ذمہ داری ہے۔ اس علاقے میں، جس علاقے کا وہ جزیہ لے رہے تھے، وہاں پر کفار نے حملہ کر دیا۔ حملہ ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے تم سے جتنا جزیہ اکٹھا کیا تھا وہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خلیفہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی طاقت اور قوت اس اعتبار سے مضبوط نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے جنگ کریں، لہذا آپ علاقہ خالی کر دیں، ہم علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تمہارا حق تمہیں لوٹا رہے ہیں۔ جو تم سے جزیہ ہم نے لیا تھا اس جزیے کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم تمہارا دفاع نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ اسلام ہے جو غیر مسلموں کی حفاظت، ان کے ساتھ تعامل، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھے تعلق سے بھری ہوئی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل اسلام کا عمل ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے ہم مسلمانوں کی یہ بھی عادت ہے، غیر مسلم مل گیا تو اس کو انہوں نے نماز سکھانی شروع کر دینی ہے، حالانکہ خود نماز نہیں آتی۔ ہماری اپنی اخلاقیات کے معاملات کا آپ کو خوب اندازہ ہے۔ آج کل جو کافر ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم رہتے ہیں، وہ اخلاقیات میں مسلمانوں سے مضبوط ہیں، حالانکہ اسلام مسلمانوں کو وہ حکم دیتا ہے۔ اپنا عمل ان کے ساتھ تعلق ایسا بنائیے کہ آپ کا عمل ان کے لیے دعوت بنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ایک خادم تھا، غلام نہیں تھا، آزاد تھا۔ وہ خادم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آیا کرتا، لیکن وہ یہودی تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ یہودی ایک بچہ چند دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا رسول اللہ وہ بڑا شدید بیمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے گھر کے اندر ایک یہودی بچے کے سرہانے جا کر بیٹھے، آپ اس کی بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس پر موت کا غلبہ طاری ہونے والا ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ آپ نے اس بچے کو مخاطب ہو کر کہا اسلم، اسلام قبول کر لو۔ فرأى إلى أبيه، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے اس کو کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس بچے نے بستر مرگ پر کلمہ پڑھ لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نکلے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اس بچے کو بستر مرگ پر آگ سے محفوظ کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے، یہ صحابہ کرام کا رویہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ ان کا دین، مسلمانوں کے دین سکھلانے کا طریقہ یہ ہے، زبردستی دین نہیں تھوپا۔ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس ایک عورت آئی، غیر مسلم تھی، کوئی حاجت لے کر آئی، جی میں فلاں مسئلے کا شکار ہوں، آپ خلیفہ ہیں، میرا مسئلہ حل کیجئے۔ حضرت عمر نے اس کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وہ عورت جانے لگی تو حضرت عمر نے اللہ سے توبہ کی، یا اللہ میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے غلطی کی، میں نے اس عورت سے اس کی مجبوری کا
نادانستہ طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یا رب میں تیرے سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، میرے سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ آپ کا غلام تھا جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، اس کا نام اسق تھا، اس نے خود کہا کہ مجھے ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ لیا کروں گا، تو اس نے کہا میں نہیں قبول کرنا چاہتا۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، میں تیرے پہ کوئی سختی نہیں کروں گا، اور پھر ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ رہا۔ سو عزیزان گرامی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والے غیر مسلموں کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ مسلمانوں کا رکھتے ہیں۔ اس خیال رکھنے کا طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ بس ان کی خوشی میں جائیں اور شریک ہو جائیں، وہ عمل ان کے حقوق کی ادائیگی کا حقدار نہیں ہے، وہ آپ کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب ہے۔ ان کے ساتھ لین دین کیجئے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے، ان پر ظلم سے بچیے، ان کے بارے میں بددیانتی اور خیانت سے گریز کیجئے، ان کے معاملے میں اللہ رب العزت نے جواب طلبی کرنی ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر جب فوت ہو رہے تھے، آپ نے اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کی، اس میں خاص یہ ذکر کیا کہ اہل ذمہ غیر مسلموں کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر پرامن طریقے سے تمام طبقوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي